نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، در انبیاء پہ ہوں فدا، کوئی اور درد میرے خدا نہ دے۔ یہ خیال ہے یہ ملال ہے، عجیب زمانے کا حال ہے۔ یہ خیال ہے یہ ملال ہے، عجیب زمانے کا حال ہے۔ تیرے آستاں سے میرے نبی، کوئی آ کے مجھ کو اٹھا نہ دے۔ در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، جو طلب ہے زباں پہ لا، اسی در سے اپنی مراد پا، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ معزز حضرات، میں اور آپ اس وقت عظیم الشان محفل حسن قرات و حمد و نعت و محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ارمغان نیاز ہے حضور شہباز لماکانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اس خوبصورت بزم کے انعقاد پر میں آپ سب محبت کرنے والوں، عقیدت رکھنے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور خصوص بالخصوص فاضل جلیل بزرگ علماء میں شمار حضرت علامہ حافظ محمد آصف مجددی نقشبندی زیدہ مجدہ و شرفہ آپ کو اور عزیز محتشم صاحبزادہ محمد عبداللہ آصف اور تمام رفقاء، تمام مسجد کے نمازی، متعلقین، متوسلین، میری جماعت کے کثیر علماء وہ زینت محفل ہیں۔ بڑوں کی موجودگی میں مجھے اگر بٹھا دیا گیا ہے تو صرف یہ ان کا ظرف ہے، بڑا پن ہے، وسعت ظرفی ہے کہ اپنی بات کہنے کے لیے مجھے بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کہوں حق کہوں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ہائے نبوت کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم فرما دیا۔ ارتقاء نبوت تو نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لاتے رہے، ان کی کمال منصب نبوت کی تزیین یہ تھی کہ وہ اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کرتے اور اپنے ماں بعد جو کچھ ہونا ہوتا یا جس نے آنا ہوتا اس کے بارے میں آگاہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اسی کمال منصب نبوت کے دونوں پہلوؤں کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ مصدقا لما بین یدی، جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے پہلے سے ہوا ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ دوسرا پہلو، یہ تو پہلے کی بات تھی، میرے بعد کیا ہوگا؟ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں خوشخبری سنانے والا ہوں اس رسول معظم کی جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، اور ان کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ یہ دو پہلو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کر دیے، ایک ما قبل کا اور ایک ما بعد کا، کہ ما قبل جتنے انبیاء آئے ان کی تصدیق، کتابیں آئیں ان کی تصدیق، اور ما بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری۔ پھر باری آئی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی منصب نبوت کے کمالات میں سے یہ دو کمال بھی ہیں
کہ ماں قبل کی تصدیق بھی کروانی ہے اور ماں بعد کے بارے میں آگاہ بھی فرمانا ہے۔ تو ماں قبل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق اتنی پختہ کروائی کہ یوں ارشاد فرما دیا کہ مجھے اپنی امت سے اور کوئی خوف تو ہو سکتا ہے لیکن شرک کا خوف نہیں ہو سکتا۔ تصدیق اتنی پختہ کروائی کہ اب بحیثیت مسلمان ہماری ابتدا ہی یہی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان، سارے انبیاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کسی نبی کے بارے میں تنقیص کی بات بھی نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ جب بھی بات کرے گا تو وہ بڑھوتری کی بات کرے گا، بلندی کی بات کرے گا، تمام فرشتوں کی، سب کتابوں کی، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے آئے، التصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس تمام کی تصدیق کر دینا، جسے سادہ سے جملوں میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تمام پہلوؤں میں چونکہ ہم کنیکٹڈ ہیں ذات رسالت مآب سے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بس انہیں جانا اور انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ جو حضور نے فرما دیا اسے تسلیم کر لیا، اور جس سے حضور نے روکا اس سے ہم رک جاتے ہیں۔ یہ تھا پہلے کی بات۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب جو قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، میں نے بھی خطبہ میں پڑھی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہے؟ جناب عیسیٰ کے بعد جناب موسیٰ، جناب ابراہیم، جناب نوح، یہ سارے انبیاء ماں بعد کے بارے میں بتاتے رہے کہ ماں بعد میں کون آئے گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال منصب نبوت بھی تھا کہ آپ بھی بتاتے کیا ہوگا، تو رب تعالیٰ نے خود سورہ احزاب کی سائے مبارکہ کو نازل فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خلاصہ آخری حصے کا یہ ہے، اے محبوب، آپ پر اترنے والا قرآن آپ کے ماں بعد کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اب آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ آیت محکم ہے۔ آیت محکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی کسی تعویل کی جس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر کسی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں، محکم آیت ہے قل هو اللہ احد، اسی طرح یہ محکم آیت ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لہٰذا کسی بھی اعتبار سے وہ تشریعی ہو، غیر تشریعی ہو، ذلی بروزی، جو کوئی کسی کے راستے تھے وہ سارے اس آیہ مبارکہ نے بند کر دیے، اور جان دو عالم نے خود اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کیا ہے؟ ختم نبوت، نبوت کا دروازہ اب بند ہو گیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کی تعلیمات کے اجراء کے لیے، شریعت کی اجراء کے لیے تو انبیاء آتے رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اجراء کیسے ہوگا؟ تعلیمات کا احیاء کیسے ہوگا؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ تو اب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ میرے بعد میری تعلیمات کی ذمہ داری وہ میرے علماء اٹھائیں گے۔ اسی وجہ سے مقام مدح میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ہر 100 سال پر ایسا عالم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ من یجدد لہا دینہا، کہ جب دین کی بنیادیں مدم ہو رہی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پیدا فرمائے گا جو دین کو نئے سرے سے زندہ فرما دے گا۔ تو مجددین بھی آتے رہیں گے، وہ مجددین صوفیاء میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ علماء میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ اولیاء کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، اور خود علماء بھی ان کے معاون اور ممید رہیں گے۔ اب قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا احیاء، اس شریعت کی تبلیغ، ابلاغ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری
وہ اولیاء پر ٹھہری، مجددین پر ٹھہری، علماء پر ٹھہری، اور پھر صرف یہی مسئلہ نہیں بلکہ جو علماء کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ بھی اسی صف میں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او محبا او مستمیا فلا تکن الخامس، اگر تو بننا چاہتا ہے تو عالم بن جا، اور اگر عالم نہیں بن سکتا تو طالب علم تو بن جانا، اور اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتا تو کم از کم علماء اور طلباء سے محبت کرنے والا تو بن جا، اور اگر محبت کرنے والا بھی نہیں تو کم از کم ان کو سنا کر تاکہ محبت پیدا ہو جائے۔ تو یہ 4 زمرے ہیں کہ جن میں بندہ شامل ہوگا تو گویا کہ وہ علماء کا ممد و معاون بن جائے گا، اور وہ علماء کیا کریں گے؟ وہ نبی کے وارث ہیں، اس کی نبی کی ختم نبوت کا تحفظ بھی کریں گے، نبی کی تعلیمات کا تحفظ بھی کریں گے، نبی کی تعلیمات کے احیاء کے لیے جتنا کردار ادا کر سکتے ہوئے وہ کردار ادا کریں گے۔ آپ اسی تاریخ میں پڑھ لیجئے کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہو تو رب تعالیٰ نے ہر دور میں یہ کام مجددین سے بھی لیا ہے اور علماء سے محبت کرنے والے غازیان سے بھی لیا ہے، صوفیاء سے لیا ہے، اولیاء سے لیا ہے، تعلیمات کا احیاء ہے۔ تو اس میں بنیادی کردار حضرات صوفیاء کرام نے فرمایا۔ اسی تناظر میں ہم چلتے ہیں اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور یہ صوفیاء جو ہوتے ہیں یہ اصل میں کیا کرتے ہیں؟ نبی امت کا جو کٹا ہوا رشتہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے وہ جوڑتا ہے، اور ولی نبی کے ساتھ رشتہ کمزور ہو جائے تو وہ جوڑ دیتا ہے۔ ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کی چوکھٹ تک پہنچاتا ہے اور نبی پھر اس بندے کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو آپ نے بحیثیت مجدد بھی، بحیثیت صوفی اعظم بھی، بحیثیت اولیاء کے سرخیل بھی، اور بحیثیت عالم بھی ہر محاذ پہ آ کر دین نبوی کی اتنی احیاء کی کہ دین نبوی خود مجسم شکل میں آپ کو پکار کے کہتا ہے دیکھو محی الدین آ گیا ہے۔ تو محی الدین کا معنی ہوتا ہے جو دین کو زندہ کرنے والا ہے، تو آپ نے دین کو ایک نئے سرے سے زندہ فرمایا ہے۔ اب یہ اولیاء کا اصل کام بھی یہی ہے کہ وہ دین کو زندہ فرماتے ہیں، دین کے جو نشانات ہیں، تعلیمات ہیں، جو مدم ہوتی ہیں وہ اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا جو دور ہے اس میں میٹریلزم، یہ جو مادیت ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب مادیت غالب آ جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی کا جو ٹریک ہے، گزارنے کا جو انداز ہے وہ بدل جاتا ہے۔ پھر وہ جو کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کی تگ و دو ساری کی ساری اس دنیا کے اکٹھے کرنے پر ہوتی ہے، اور اگر انسانی طرز زندگی پر آخرت چھا جائے تو وہ دنیا بھی کما رہا ہو تو فکر آخرت کی ہوتی ہے، وہ لے رہا ہو تب بھی، دے رہا ہو تب بھی، بندگی کر رہا ہو، خدمت کر رہا ہو، جمی جہتوں میں وہ اپنی ذات سے نکل چکا ہوتا ہے، وہ فنا فی الرسول یا فنا فی اللہ کے مقام پر ہوتا ہے۔ اور اگر مادیت آ جائے، جیسے کہ ہم اس میٹریلزم میں ہے، مادی دنیا میں ہے، مادیت چڑھی ہوئی ہے اور اتنی چڑھ جاتی ہے بسا اوقات کہ ہم نماز بھی پڑھنے کے لیے تب نکلتے ہیں جب نوک نکل رہے ہوں، ہم نماز کے لیے بھی آتے ہیں، ہم بھیڑ چال کی طرح چلتے ہیں، ہم اس راستے کو بہت جلد اختیار کرتے ہیں جہاں شہرت ہو، ہم مال بھی دینا ہو تو دیکھتے ہیں کہ شہرت ہوگی کہ نہیں، اوپر نام لکھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کیفیات، میٹریلزم چھاتا ہے۔ اور جب بندہ میٹریلزم سے نکل جاتا ہے تو زندگی کا ٹریک بالکل بدل جاتا ہے، اسے یہ خیال نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، بس ہر دم یہ فکر ہوتی ہے میرا خدا بھی راضی ہو جائے اور مصطفیٰ کریم بھی راضی ہو جائے۔ وہ کسی کیفیت میں ہو، کسی حال میں ہو، کوئی کام کر رہا ہو تو اس پر فکر آخرت غالب رہتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جس دور میں آئے تو میٹریلزم کا اتنا غلبہ ہو چکا تھا کہ لوگ فکر آخرت بالکل بھول چکے تھے۔ دیکھیے ویسٹ، مغرب، کافر اور مومن کی زندگی میں بنیادی فرق ہی فکر آخرت کا ہے۔ کافر کہتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، جو کرنا ہے کر لو،
اور مسلمان کہتا ہے دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ دنیا تو کھیتی ہے، یہاں جو بوگے کل قیامت کے دن وہ کاٹنا پڑے گا۔ وہ اچھا بوگے تو اچھائی میں ملے گا، برا ہوگا تو برائی میں ہوگا۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مہربانی فرمائی ہے کہ اگر اچھائی ہوگی تو معاملہ فضل والا فرمائے گا، اور اگر برائی ہوگی تو معاملہ عدل والا فرمائے گا۔ لیکن ہمارے بڑوں نے اللہ کے عدل سے بھی پناہ مانگی اور کہا کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، اور فضل کریں تا بخشے جامن میں ورگے، کہ کبھی اپنے عمل کر کے، صحیح عمل کر کے اس میں بھی عدل کا تقاضا نہیں کرنا، تقاضا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کا تقاضا کرنا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جس دور میں تھے وہاں بھی مادیت اتنی پروان چڑھ گئی، لوگوں نے کہا یہاں لپیٹ لو سارا کچھ، اکو وری دنیا تے آئیں جریاں موجاں کرنی ہیں کر لو، مزے لوٹ لو، جو کچھ ہو سکتا ہے کرو، ظلم کرو، جبر کرو، چھین لو، جو کر سکتے ہو کر لو، جب آخرت آئے گی تو پھر دیکھی جائے گی۔ افسوس کا عالم یہ تھا، یہ فکر اتنی پختہ ہوئی کہ مسلمان بھی اس فکر کے راستے پر چل پڑے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کیفیات ایسی ہی ہیں۔ بس اوقات انسان کہتے ہیں زندگی ایک دفعہ ہے، اے ہمیں مولویاں سختی کیتی ہوئی ہے، موجاں کر لو، مران گے تے ویکھی جائے گی۔ کیا دیکھی جائے گی؟ کیا دیکھ لیں گے ہم؟ رب تعالیٰ اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، وہ اعلان فرمائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی تعلیمات میں سے ہم نے کیا اخذ کرنا ہے؟ کس طرح دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا احیاء آپ نے کیا، اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے کیسے زندگی کو چینج کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، وہ انفارمیشن سے ٹرانسفارمیشن کا سفر طے کرتی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں مستنجد باللہ آ گیا، اور وہ بھی بادشاہ تھا وقت کا، اور اقتدار کا اپنا نشہ ہوتا ہے ایک، تو وقت کا بادشاہ تھا، جہاں جی چاہتا لوٹ مار کرتا، جہاں چاہتا جیسے ظلم کرتا۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ایک طرف ظلم کرتے ہیں اور دوسری طرف خیرات بھی کرتے ہیں، نذرانے بھی بڑے لے کے آتے ہیں۔ یاد رکھیے تقویٰ یہ نہیں ہے کہ کروڑوں روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، تقویٰ یہ ہے کہ حرام بلکہ شبہ سے بھی بچا جائے۔ جب بندہ شبہ سے بچتا ہے تو پھر رب تعالیٰ بیٹا عبد القادر کی طرح کا عطا فرماتا ہے۔ یہ زمانے کو عبد القادر ملا تو سلام جناب فاطمہ کو ہے، جناب ابو صالح موسیٰ دوست جنگی کو ہے، کہ وہ سیب کہ جو شبہ والا سیب تھا وہ کھایا تو اس کی معافی کے لیے جب پلٹے تو پلٹ کے رب تعالیٰ نے زوجہ بھی جنتی عطا فرمائی اور بیٹا بھی عبد القادر عطا فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے حلال کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ جب انسان حرام کی طرف جاتا ہے تو پھر حرام، جب پیٹ کا خیال نہیں رہتا اپنے کا، تو پھر کسی دوسرے کا بھی بندے کو خیال نہیں رہتا۔ مستنجد باللہ نے وہ جو جبر کیے ہوئے تھے، ظلم کیے ہوئے تھے، ان سے جو مال کمایا ہوا تھا اٹھایا۔ شیخ عبد القادر کا بڑا شہرہ سنا، آپ کی مجلس میں آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ باتیں ہوئیں، حضرت شیخ کی نشست ایسی تھی، وہ ہماری طرح کی بے تاثیر باتیں نہیں کرتے تھے، مادیت سے نہیں، وہ روحانیت سے گنے ہوئے تھے۔ ان کی زبان میں لعاب مولا علی کا تھا، تھپکی رسول اللہ کی پیچھے موجود تھی، اور توجہ ان کی صرف اس بات پر تھی، ان کے سینوں میں درد ہوتا ہے تو خدا کا، وہ داعین اللہ کے جانے دو عالم کے اس وصف کے مظہر ہوتے ہیں، ان کے سینے میں کوٹ کوٹ کے درد ہوتا ہے، یہ مخلوق اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے، اور پھر اس درد میں کوئی انہیں تکلیف بھی دے تو ان کی محبت پھر بھی انہیں اپنے قریب ہی بلاتی ہے۔ نشست ایسی ہوتی تھی کہ آپ جب گفتگو فرماتے تو وہاں نشست میں بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگ تائب ہو جاتے، ارادے کر لیتے کہ ہم نے پلٹ جانا ہے۔ ایک دن آپ کے ایک شاگرد انہوں نے یہ ارادہ کیا، استاذوں کے ساتھ ایک پیار ہوتا ہے، تو ارادہ کیا کہ آج میں نے اپنی استاذ کی مجلس میں بیٹھ کر تو یہ دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں کی زندگی بدلتی ہے۔ کیفیت وہاں یہ ہوتی تھی کہ جس کے دل پر بات اثر کرتی وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا، اپنی کیفیات سے نکلنے کی کوشش کرتا، تو اس کا یہ نکلنا وہ ظاہر کر دیتا کہ یہ بندہ اب بدل گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آ گئے، آ کے بیٹھ گئے اور گھر سے ایک داغا لے آئے
کہ آج جتنے لوگ آئیں گے تو میں دیکھوں گا ایک بندے کا داغا ہوگا تو ایک گرہ لگاؤں گا، دوسرا ہوگا تو دوسری لگاؤں گا، تیسرا ہوگا۔ فرماتے میں حاضر ہو گیا، میرے شیخ نے بات کرنا شروع کی۔ جب شیخ نے بات کی، رب کی رضا ہو، مصطفیٰ کریم کی تھپکی ہو تو پھر دلوں کی زندگیاں یوں ہی بدلتی ہیں۔ فرماتے ایک اٹھا، میں نے گرہ لگائی، دوسرا اٹھا پھر گرہ لگائی، تیسرا اٹھا، ہوا یوں کہ بندوں کی زندگی بدلنے کی سپیڈ زیادہ اور میری گرہ لگانے کی سپیڈ کم پڑ گئی۔ اور یہ کوئی معمولی مجلسیں نہیں تھیں، حضرت شیخ کی نشست میں بیک وقت 70 ہزار افراد کا مجمع ہوتا تھا۔ اتنے افراد، حضرت شیخ ان سے خطاب فرماتے یہی کیفیات ہے۔ اچانک میرے استاد محترم نے میری طرف توجہ فرمائی اور کہا، او میرے شاگرد یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے فوراً اپنے آپ کو چھپایا اور چھپا کے خاموشی اختیار کی۔ پھر میرے شیخ بولے، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں خاموش رہا تو آپ نے ایک بات کی، فرمایا ارے عجیب بات ہے، ہم لوگوں کے دلوں کی گرے کھول رہے ہیں تو گرے لگا رہا ہے۔ فرماتے اتنی بات تھی تو میں متوجہ ہو گیا کہ میرے شیخ کو میری اس قلبی کیفیت کا اس عالم میں بھی پتہ ہے کہ ادھر بھی متوجہ ہیں اور ادھر بھی متوجہ ہیں۔ اور پھر کیا جملہ فرمایا، میری بھی تربیت کی۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے نا تو پھر اس کی بارگاہ میں شکر کرتے ہیں، اسے گنا نہیں کرتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، بھلے اللہ کا فضل گنا نہیں جاتا۔ آج ہماری کیفیات کیا ہے کہ ہم اللہ کے فضل کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اسی ناشکرے ہوئے پے ہیں۔ پاکستان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ پہلی قوتیں، پہلی قومیں دیکھیں اور آپ اپنی کیفیات دیکھیں، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی ناشکری کے کلمات ہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا بندے سارا دن تو یہ گنتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، کبھی کوئی یہ بھی تسبیح کیا کر کہ رب نے یہ عطا فرمایا ہے۔ جو ملا ہے کم از کم اس پر شکر تو ادا کر لے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جو سانس اندر جاتا ہے اور جو باہر جاتا ہے، اندر جائے تو تب بھی شکر، باہر آئے تو پھر بھی شکر۔ تجھے تو مقام نعمت خود مقام شکر ہوتا ہے اور مقام شکر خود تقاضۂ شکر کرتا ہے۔ حضرت شیخ کی یہ نشست ہے جس میں مستنجد باللہ بھی آیا اور آ کے جب اس نے دیکھا بات اثر کی تو اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک اشرفیوں کی تھیلی نکالی، نکال کے شیخ کے سامنے رکھ دی۔ جب شیخ کے سامنے تھیلی رکھی تو حضرت شیخ نے جلال بڑی نگاہ سے دیکھا، اشارہ یہ تھا کہ اپنی تھیلی کو اٹھا لے، لیکن وہ نہ سمجھ پایا۔ حضرت شیخ کو جلال آیا، اسی تھیلی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جب اسے نچوڑا تو اس سے خون نکلنے لگا۔ اب اسے کرامت کو عقل کے ترازو پر نہیں تولا جاتا۔ وہ ریشنلسٹ ہوتے ہیں، تعقل پسند ہوتے ہیں کہ جو عقل کے ترازو پہ ایکسٹرا آرڈینری چیز کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا اس کو سمجھیے گا، یہ حقیقت میں ایک مشاہدہ ہے۔ کرامت نبی پر ایمان کو پختہ کرتی ہے اور نبی پر ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان کو پختہ کرتا ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نے اچھائی کی ہے اس کو بھی مجسم شکل عطا فرمائے گا، جس نے برائی کی ہے برائی بھی مجسل شکل بن کے سامنے آ جائے گی۔ اعضاء خود بولیں گے۔ جن کا ایمان آخرت پر کمزور ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں ہم تو دنیا میں، ہمارے سامنے تو جرت نہیں ہے کسی کی کوئی گواہی دے دے، ہمارے خلاف کون بول سکتا ہے، یہاں تو انسان نہیں بول سکتے تو کوئی چیز مجسم شکل میں کیسے بول سکتی ہے۔ ان کا ایمان جب آخرت پر یوں کمزور ہوتا ہے تو پھر رب اپنے بندوں کو اتھارٹی دیتا ہے اور رب کی عطا کردہ اتھارٹی سے وہ آخرت کی کلیت کی ایک جزئیت زمانے کو دکھا کے بتاتے ہیں، ارے مستنجد باللہ تیرا خیال یہ ہے کہ تیرے اعمال مجسم شکل میں تیرے سامنے نہیں آئیں گے، یہ دیکھ میں قادر تو نہیں عبد القادر ہوں، اور عبد القادر ہو کر مجھے رب نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ تو نے وہ جس کا مال لیا تھا حقیقت میں تو نے اس کا خون نچوڑا تھا، اور یہ اشرفیاں تیری اس حقیقی شکل کو اختیار کر چکی ہیں۔ اگر مجھے اذن اور ہوتا تو میں خون کو اجازت دیتا، یہ تیرے محلوں تک چلا جاتا۔
تو اس کرامت نے حقیقت میں مستنجد باللہ کی آنکھوں کو کھول دیا. تو کرامت سے ایمان مضبوط ہوا کہ اگر رب تعالیٰ اپنے بندے کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ دنیا میں آخرت کے نقشے کو کھینچ دیتا ہے تو رب تو پھر رب ہے. وہ جب اعمال پہ بندے کو لائے گا تو پھر اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال بھی نہیں ہوگی. وہاں کسی کی کوئی ہیبت کسی اعتبار سے نہیں ہوگی. بادشاہی ہوگی تو ایک ہی ہوگی, بار بار صدا ہوگی, لمن الملک اليوم. کوئی جواب نہیں دے گا, جواب ایک ہی آئے گا, آج بادشاہی ہے تو اللہ کی بادشاہی ہے. تو یہ اولیاء اللہ کی صحبت و سنگت یہ کرواتی ہے. دوسرا کام اولیاء کیا کرتے ہیں, یہ محفل حسن قرات, اسی پر میں بات کو تام کرتا ہوں. اس کے مقاصد کیا ہیں؟ آج ہماری محافل بھی گول اورینٹڈ نہیں رہی ہیں, مقاصد نہیں ہیں. اسی سمجھتے ہیں کوئی محفل بھی کوئی میلہ ہے, پڑھن والے پڑھان والے ساڑھے ونگرے بے عمل ہو گئے, اور اسی سارے آن والے جان والے سمجھیا شاید وقتی گل لے آواں گے جاواں گے, کوئی تماشا لگے گا, کوئی مطلب ایسی بات ہوگی, تو پھر بات عملی زندگی کا تصور لے کر نہیں آتے. جب تک ہم اپنی محافل کو مقاصد پر نہیں لے کے آئیں گے, کوئی نہ کوئی مقصد تو اس محفل میں آنے کا ہونا چاہیے نا. شاید کوئی گھر سے نکلا ہو تو اس نے یہ تصور کر لیا ہو بھائی میں آج محفل میں اس وجہ سے جا رہا ہوں, ماضی کے سارے گناہوں سے توبہ کر کے آؤں گا. آج محفل میں اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ میں اپنے معاملات میں بہت لوگوں کو پریشان کیا ہے, اب میرا پکا ارادہ ہے آج جا کے میں نے واپس پلٹنا ہے تو کسی کو پریشان نہیں کرنا. وہ کوئی آنے والا یہ ارادہ لے کے آئے, یار میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے, دل کی نرمی لینے کے لیے میں اللہ کا ذکر سننے کے لیے جا رہا ہوں. یار میں نے کبھی اکیلے میں بیٹھ کے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ گنگنایا ہی نہیں, آج میں جاتا ہوں وہاں ثنا خوان مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھیں گے اور میں دل سے اسے سنوں گا. جب پلٹ کے واپس آؤں گا تو پھر یار میرے دل میں کبھی تڑپ نہیں پیدا ہوئی کہ میں گنبد خضرا دیکھوں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تڑپ کبھی پیدا نہیں ہوئی. کیوں نہ میں آج جاؤں, جا کے کوئی ایسی نعت سنوں, حضور کی ایسی تعریف سنوں, پلٹ کے واپس آؤں تو میں یہ کہہ رہا ہوں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, اور پھر ظاہر نہیں باطن اور دل کی آنکھ کھلے صلی اللہ کہتے کہتے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. کسی مصرے پر میں بھی اٹک جاؤں تو جواب آئے کہنا صلو علیہ وآلہ. یہ گول اورینٹڈ کیجئے, اپنی محافل کو بامقصد بنائیے, عنوانات کے تحت لے کے آئیے. محفل حسن قرات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہم نے قرآن سے رشتہ کمزور کر لیا ہے. کتنے ہیں ہم میں سے لوگ, مجھ سمیت, کہ میں اور آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی محاسبہ کرتے ہیں, سال میں کتنی مرتبہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں؟ اچھا چلیں پڑھنے کا پڑھنا تو دور کی بات, کتنے لوگ ہیں جنہیں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک آتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں, چلیں قرآن پاک ٹھیک ہے, کہ جنہیں نماز صحیح معنوں میں آتی ہے, نماز میں دل نہیں لگتا, توجہ نہیں ہوتی. بھائی نماز کا ترجمہ جس سے بات کر رہے ہو کیا بات کر رہے ہو؟ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ محفل حسن قرات کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں لایا جائے, بٹھایا جائے, احساس پیدا کیا جائے کہ قرآن کی محبت سینے میں پیدا کرو. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال. آج آپ اپنی اولادوں کو لے کر آئے ہیں تو کیوں, یہ ادب بھی رسول اللہ نے سکھایا. فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ, پڑھاؤ نہیں سکھاؤ, پڑھاؤ نہیں سکھاؤ. چیزیں پڑھنے سے کم آتی ہیں, سیکھنے سے ہی زیادہ آتی ہیں. سکھانے کا کیا مطلب؟ اپنا عمل دکھاؤ, حلیہ دکھاؤ. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ سچ کہاں سے بولیں گے؟ اگر میں بے عملی کروں آپ عمل والے کہاں سے بنیں گے؟ اگر باپ وہ حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرے گا, بیٹا کیسے کر سکتا ہے؟ باپ نماز نہیں پڑھے گا, بیٹا کیسے کر سکتا ہے؟ باپ کہے میں جس پہ مرضی ظلم کروں تو بیٹا بھی تو پھر ظالم کا بیٹا ہی بنے گا نا. اس کے اندر کیسے جذبات پیدا ہوں گے؟ یہ سکھانا پڑے گا. 3 چیزیں خاص طور پر. پہلی
فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اب نبی کی محبت کیا ہے؟ سیکھنے سے آتی ہے، زمانہ یہی تو چھیننا چاہتا ہے۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہی تھی ایک بات، کہنے لگا شب بپیش خدا بگرے استمزار، ایک دن میں رات کے پچھلے پہر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت رویا امت کا درد لے کر۔ یہ بھی زمانے کا ولی تھا جسے مصطفیٰ کریم کے درد کی خیرات ملی۔ کبھی ہمیں بھی مخلوق خدا کے درد پر رونا آیا کسی کو تکلیف دے کر؟ آج تو ماں اور باپ کو تکلیف دے کر بھی بچہ نہیں روتا، ہمیں بھی کبھی رونا آیا؟ شب بپ پیش خدا بگریستم زار، زار و زار رویا، اور رونے کے بعد میں نے کہا یا اللہ این چرا زارند و خارند، یہ تیرے محبوب کی امت ہے، ذلیل و خوار کیوں ہو گئی ہے؟ تو ندا آمد اقبال تو نمی دانی دل دارند و محبوب ندارند۔ اقبال تجھے نہیں معلوم، دل تو ہے لیکن ان کے پاس رسول اللہ کی عملی محبت کا چشمہ موجود نہیں ہے۔ سلوگنز ہیں ہمارے پاس، نعرے ہیں ہمارے پاس، عمل کے میدان میں ہم کمزور ہیں۔ اس عملی میدان میں کمزوری کی وجہ سے ہماری نئی نسل بھی کمزور ہوتی چلی جائے۔ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ادھر سے کسی کی بات سنیں تو تب بھی صحیح عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں، فیس بک پہ ایک کلپ چھوڑ دیں تو کہتے ہیں انگوٹھے چومنا تو پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے، نماز تو پتہ نہیں آپ نے کیسے پڑھی ہے، مجھے تو ایسے پڑھنی ہے۔ چونکہ ہم نے سکھایا نہیں، اس کے دل کو بھرا نہیں۔ محبت رسول سکھانی ہے، سکھانی کیسے ہے؟ آج آپ پلٹ کے واپس جائیں، میں جاؤں تو ہاتھ میں تسبیح ہو، قرآن کی تلاوت ہو، مصطفیٰ کریم پر درود پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ بیٹا پوچھے ابا جان کیا بات ہے، بیٹی پوچھے بابا کیا بات ہے، بہن پوچھے بھائی کیا بات ہے، آج رو رہے ہو، تجھے تو کبھی روتے نہیں دیکھا، تو بڑا سخت دل ہے۔ تو پھر بیٹا کہے آج مجھے میرے کریم کی یاد آ گئی ہے، آج مجھے میرا ماضی یاد آ گیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنی دور زندگی گزار دی ہے۔ تو جب وہ دیکھے گا نا تو یہ ہے سکھانا، کل کو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آئیں گے۔ لیکن اس کو آپ کے لیے بے عملی نہیں، وہ بچپن میں ہی ایسا ہو جائے گا۔ چھوٹے بچے کئی گھروں کے آج بھی ایسے ہیں کہ ان بچوں کے سینوں میں مدینہ اور گنبد خضرا دیکھنے کی تڑپ موجود ہو۔ یہ تڑپ کہاں سے ہے؟ یہ تڑپ ان کی عملی زندگی سے انہوں نے سیکھی ہے۔ حب نبیکم، نبی کی محبت سکھانا کیا ہے؟ یہ نبی کی محبت سکھائی جاتی ہے۔ حضور کا نام آتا ہے آپ جھوم جاتے ہیں، ایسے آنکھوں کو لگاتے ہیں، کوئی یوں رکھتا ہے، کوئی اپنا سر جھکا لیتا ہے، کوئی کہتا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، کوئی آنکھیں بند کرتا ہے، کیفیت متغیر ہو جاتی ہے۔ ارے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو سوارے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیفیات ہے، یہ ہے جو ہم نے ٹرانسفر کرنی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ٹرانسفارمیشن پیدا کر دیتی ہے، تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ پھر کسی کو دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کہتا ہے دلیلیں اور لفظ رکھ پاس، میں نے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کے دل سے یہ سارا کچھ سیکھا ہے، یہاں لفظوں کی ضرورت نہیں۔ دوسرا فرمایا حبا اہل بیت، میری اہل بیت کی محبت، اس وجہ سے کہ اہل بیت اطہار کی محبت وہ عمل میں بندے کو پختہ کرتی ہے، میدان کیسا ہی کیوں نہ لگ جائے۔ اہل بیت اطہار راہ عظیمت کے وہ مسافر ہیں، قیامت تک راہ عظیمت میں وہی ڈٹے گا جس کی زندگی میں حسین موجود ہوگا، جس کی زندگی میں بیٹی ہونے کی صورت میں فاطمہ موجود ہوگی۔ صلح کے لیے سب کچھ قربان وہی کرے گا جس کی زندگی میں حسن موجود ہوں گے۔ یہ اس وجہ سے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ یہ تیسرا فرمایا حب القرآن، قرآن کی محبت سکھاؤ۔ وہ کیسے آئے گی؟ مولانا جتنا مرضی زور لگا لیں، میں اور آپ مسجد میں جتنا مرضی زور لگا لیں، اگر بیٹے نے آپ کو قرآن پڑھتے نہیں دیکھا نا تو پھر اس کے سینے میں تڑپ پیدا نہیں ہوگی۔ یہ بچے جوان کسی اعتبار سے یہ شکوہ کر سکتے ہیں، بھئی آپ کے سینے میں قرآن کی محبت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ کہہ سکتے ہیں حضرت ہم نے تو قرآن بس اس وقت ہی دیکھا ہے جب اپنی بہن کو گھر سے رخصت کرنا ہوتا ہے، ورنہ تو وہ طاق میں پڑا رہتا ہے۔ وہ قرآن کہ جس کو کھولا جائے تو آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو جائیں،
جب جنت کا ذکر ہو تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمائیں، جب جہنم کی کیفیات آئیں تو جانے دو عالم پر بھی غم آ جائے، اتنا غم آئے حضور فرماتے ہیں قرآن کی آخرت کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی محبت سکھانے کے لیے یہ محفل حسن قرات کا یہ سارا انتظام ہوتا کہ یہ محبت سینے میں پیدا ہو۔ تین پہلوؤں پر ہم نے بات کی۔ سب سے پہلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب آپ کی ختم نبوت کا تحفظ سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری میں جو ہمارے پاس ماڈل موجود ہیں وہ ماڈل حضرات صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، وہ ماڈل ہمارے پاس مجددین ہیں، علماء ہیں۔ اگر خود میدان میں نہیں آ سکتے تو کم از کم ان کی محبت اپنے سینوں میں ضرور رکھیے، اپنی زبان کو ان کے تان سے ہمیشہ محفوظ کیجئے۔ انسان اگر مظلوم کے ساتھ آہ نہیں نکال سکتا تو کم از کم اسے ظالم کی صف میں بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری بات ہم نے یہ کی کہ اس نشست کو محفل حسن قرات سے بھی معنون کر کے قراء کو اس وجہ سے بلایا، نعت خوانان حضرات اس وجہ سے تشریف لائے تاکہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت بھی پیدا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مدینے کی، حضور کے فرمان کی، حضور کی اطاعت کی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کوئی کوتاہی لغزش ہو گئی اپنے فضل سے معافی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مامی احباب کھڑے ہو جائے۔